الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، معزز بزرگوں، عزیز بچوں، ایک مسلمان عالم کو کسی یہودی نے کہا کہ تمہارے ہاں یہ ایک تصور خیال پایا جاتا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں تو بار بار کے استعمال سے ان کا مزہ، ان کا لطف، ذائقہ ختم نہیں بلکہ بڑھتا جائے گا۔ جتنی بار بھی استعمال کرو گے اس میں نئی لذت۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شے کی لذت ختم نہ ہو بلکہ اس میں مختلف نوع، اس میں رنگ بڑھتے رہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال تو دنیا میں موجود ہے، وہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ اس کو جتنی بار پڑھو اس کا لطف ختم نہیں ہوتا، ہر دفعہ ایک نیا ذائقہ ہے، ایک نیا لطف ہے، نیا مزہ ہے۔ تو گویا کہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جو جنت کا ایک ذائقہ ہے، جنت کا ایک لطف ہے جو دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک رمضان المبارک کے اعمال میں ایک اہم عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اپنی تلاوت کرو، تراویح میں سنو، تو یہ ایک نعمت ہے جو جنت کا ایک ذائقہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی جب قیامت کے دن وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ تو گویا کہ افطاری کے وقت جو خوشی ہے تو اگر اس میں ہم غور کریں تو صاف طور پر ہم جنت کا ایک ذائقہ محسوس کر سکتے ہیں۔ تبھی تو حدیث پاک ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی، کہ پیاس تو ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، لیکن اجر جو ہے وہ جنت میں ملے گا۔ تو اگر آپ محسوس کریں افطاری کے وقت تو پیاس بجھنے اور پانی پینے میں جو ایک ذائقہ ہے تو اس میں خاص طور پر جنت کا ذائقہ چھلکے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملیں گی، ایک خوشی اللہ کے دیدار کے وقت اور دوسری خوشی روزہ افطار کرتے وقت۔ تو اگر ہم محسوس کریں تو دیکھیں دنیا میں بھی اچھی غذائیں لوگ کھاتے ہیں، تو لیکن ہر اچھی غذا کھانے والا اس اچھی غذا کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ ایک شخص مریض ہے، بیمار ہے، اور ایک قوی المعدہ ہے، صحیح الہضم ہے، تو دونوں ایک قسم کی غذا کھائیں
تو ان میں ذائقے اور اس کے ٹیسٹ کو صحیح لطف اندوز کون ہو سکتا ہے؟ جس کا ہاضمہ کمزور ہے، معدہ ضعیف ہے، تو اس کو اس کھانے میں کوئی لطف نہیں آتا۔ تو اس طرح دیکھیں کہ ایک ہی چیز ہے تو لیکن ایک شخص کو اس کے کھانے کا لطف آ رہا ہے، لیکن دوسرا اسی کو کھا رہا ہے لیکن بے مزہ۔ تو اس طرح حکیم الامت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ مولا روم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ روزہ اور نماز یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ان دو عملوں سے جنت کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ تو مولا روم نے تو واضح کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے، اس کی رحمت وسیع ہے، مغفرت فرمائے، کسی پر نظر رحمت فرمائے، جنت عطا فرما دیں۔ تو لیکن اگر جنت میں جانے والے اعمال نہیں اختیار کیے ہوں گے، یعنی جن اعمال سے جنت کی لذات سے لطف اٹھانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، تو جنت مل بھی گئی تو اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ ایک کمزور ہاضمے کا مالک ہے، معدہ اس کا کمزور ہے، تو اچھی غذا ملے اس کو لطف، کھا تو رہا ہے لیکن اس کو ذائقہ، ٹیسٹ، غذا کا فائدہ۔ تو لیکن ایک دوسرا شخص ہے، معدہ اس کا صحیح ہے، ہاضمہ درست ہے، تو غذا جب کھائے گا تو لطف اس کو آئے گا یا نہیں؟ تو اس لیے روزہ اور نماز یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ان دو عملوں کی وجہ سے ایک اندرونی حادثہ بیدار ہوتا ہے جو جنت کی نعمتوں سے لذت اندوز ہونے کا سبب ہوگا۔ تو اس لیے اپنی اس اندرونی حادثے کو، اس قوت کو قوی کرو تاکہ اگلی زندگی میں ہمیں لطف آئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے، جنت عطا ہو جائے گی، لیکن اگر نماز اور روزے سے اس کو یوں کہہ لو کہ جنت کی غذاؤں کے قبول کرنے کا معدہ جو ہے، جو استعداد ہے، اس کو بناؤ تاکہ تم جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھاؤ۔ تو دیکھیں کہ میں نے عرض کیا کہ افطاری کے وقت جو لذت ہوتی ہے اس کو جنت کی لذت میں سے ایک لذت ہے، تو لیکن یہ محسوس اس کو ہی ہوتا ہے کہ جس کے حواس سالم ہوں۔ تو اب وہ حس کون سی ہے کہ جس سے یہ ذائقہ معلوم ہوتا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے تقویٰ کی ایک عجیب تشریح کی کہ تقویٰ کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے کہ صدقہ کرنے کا نام تقویٰ ہو، روزہ رکھنے کا یا کوئی نفلوں کی کوئی تعداد ہو، بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک نورانی کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ دل کی وہ کیفیت، وہ جذبہ جو اللہ کی اطاعت کے لیے آمادہ کرتا ہے، تو یہ جذبہ اور یہ نورانی کیفیت جس طرح کے غذاؤں کے ذائقے کو محسوس کرنے کے لیے معدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، قوت اور طاقتور غذاؤں سے قوت حاصل کرنے کے لیے معدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، تو اس طرح نیکیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو جنت کے نظائر اس دنیا میں بھیجے ہیں، تو ان سے لطف حاصل کرنے کے لیے اس اندرونی حادثے اور کیفیت یعنی تقویٰ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
اپنے ایک کتاب میں تقریر میں ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں روزہ ایک مشکل عمل ہے، تو فرماتے ہیں میں ایک دن باہر سیر کو نکلا تو ابھی سورج چڑھ رہا تھا، تو کھیتوں میں نے دیکھا لوگ تربوز توڑ کر کھا رہے ہیں، تو پوچھنے پر کہنے لگے روزہ ایک مشکل عمل ہے۔ فرمایا کہ تم شروع تو کرو، ابھی شروع کرنے سے پہلے تمہیں کس نے بتا دیا کہ تم عمل کر نہیں سکو گے؟ شروع کرنے سے پہلے تمہیں کس نے بتایا؟ ہاں شروع کرو، اگر واقعی مشکل ہو جائے، نہ تم سے برداشت ہو رہا ہو، سہار نہ ہو رہا ہو، تو پھر تو اللہ کی طرف سے معافی ہے، تم روزہ رکھو، پیاس اس شدت تک تم پہنچ جاؤ کہ تم مجبور ہو جاؤ، تو پھر تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن کام شروع تو کرو۔ پہلے ہی سے ایک طرف کھڑے ہو کر کہہ دیا جائے ایک مشکل عمل ہے، تو پہلے ہی سے ایک عمل کی ابتدا ہی نہ کی جائے تو یہ ایک بد باطنی ہے۔ ہاں شروع کر کے اگر تم اس کو سہار نہیں سکتے، برداشت نہیں کر پا رہے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ مشکل ہے، پھر اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے۔ تو ویسے کچھ نہ کچھ تو ہر کام مشکل ہوتا ہی ہے، تو حضرت نے اس کی بھی بڑی عجیب مثال دی کہ بس یہی ہم ذہن بنا لیں نا، دین آسان ہے، تھوڑی سی بھی مشکل محسوس ہو تو اس میں، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اتنی آسانی تلاش کرنی ہو تو آپ نے مثال دی ہے، وہ دو سست آدمی پڑے تھے نا، تو ایک راہ گزرتے آدمی کو انہوں نے بلایا کہ یہ پھل اٹھاؤ اور میرے منہ میں ڈالو، تو اگر اتنی آسانی کو تلاش کرنے لگے نا تو یہ آسانی کی تلاش نہیں، یہ ایک سستی ہے۔ تو پھر دیکھو نا، دنیا میں سستی کی مثال تو ہم نے بنا لی کہ دنیا میں کام سے جی چرانے کی مثال یہ ہے، کم چوری کی، سستی کی، غیر ذمہ دارانہ جو رویہ ہے، تو دیکھو دنیا داری میں سستی، غیر ذمہ دارانہ رویہ، کم چوری، دل لگا کر کام نہ کرنا، یہ عیوب ہیں، اور عام طور پر معاشرے میں ایسے لوگوں کو ہم معیوب سمجھتے ہیں جن کو کم چوری کی عادت ہے، سستی کی عادت ہے، کاموں میں غیر ذمہ دارانہ رویہ، تو یہی چیزیں آدمی کو کاموں سے پیچھے ہٹاتی ہے، بیکار اور نکارہ کرتی ہے۔ تو اگر یہی چیزیں دینی اعمال میں بھی پیدا ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح طور پر نیکیوں میں ایک آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر، تو دیکھو قرآن پاک میں موقع بموقع یہی فرمایا گیا فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھو، یعنی نیکی کرنے ہی کا نہیں، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی ایک ماحول بن گیا تھا کہ بچے بوڑھوں سے آگے بڑھ کر، بوڑھے بچوں سے آگے بڑھ کر، ایک غزوہ کے موقع پر بچے بھی آ رہے ہیں، ایک نبینا صحابی آ رہے ہیں، تو وہ عرض کر رہے ہیں کہ میں جہاد سے محروم ہو گیا، میری تو آنکھیں نہیں۔ ایک بچہ آ رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کو بتایا گیا کہ تمہاری تو عمر کم ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ ایسے ایڑیاں کھڑی کر کے کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ کو بڑا سیر کر رہا ہے کہ میں جہاد میں جانے کے قابل ہوں۔ تو اس کے جذبے کو دیکھ کر اس کو اجازت دے دی گئی، تو ایک اور بچہ آگے بڑھتا ہے کہ اس کو اجازت دے دی گئی ہے لیکن اس کی میرے ساتھ کشتی کروا لو۔
اگر میں اس کو بچھاڑ دوں تو پھر مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ عورتیں بڑھ رہی ہیں، جہاد میں اجازت مانگ رہی ہیں، تو دیکھو یہی حکم ہے فاستبقوا الخیرات، کہ اس میں جوانوں سے آگے بچے ہوں، بوڑھے جوانوں سے آگے ہوں، تب جا کر ایک صحیح ماحول بنتا ہے نیکی کا، دینداری کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک میں ایک ایسا ہی ماحول مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جس میں بوڑھے جوانوں سے آگے بڑھ رہے ہوں، بچے جوانوں سے آگے بڑھ رہے ہوں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ایک صحیح موقع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔